بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بن صبا نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن بلا خوف و تردید یہ دعویٰ کرتا تھا کہ خداوند تعالیٰ اس پر وحی نازل کرتا ہے اور براہ راست احکام دیتا ہے۔ اس کے بنائے ہوئے فرقے کے پیروکار آج بھی موجود ہیں۔ حسن بن صبا نے ابلیس کی حکومت قائم کر دی تھی۔ اس نے جو نیا فرقہ بنایا تھا وہ انتہائی خوفناک سازشیں، زوما کے قتل اور بے حد شرمناک اور ہولناک گناہوں کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس فرقے کی بنیاد بدی پر رکھی گئی تھی۔ جتنی بھیانک وارداتیں حسن بن صبا نے کروائیں وہ سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین اور نوجوان لڑکیوں کا جو استعمال حسن بن صبا نے کیا وہ اس سے پہلے یا بعد کے ادوار میں کبھی نہیں ہوا، اور اولاد آدم اور ابلیس کی جو پر اسرار سنسنی خیز اور فکر انگیز کہانیاں اس دور میں ملتی ہیں وہ کسی اور دور میں نہیں ملتی۔ بھنگ جسے حشیش کہتے ہیں اس فرقے کی روحانی غذا تھی۔ اس فرقے کی کامیابی کا راز بھنگ میں تھا۔ حسن بن صبا کی جنت میں دو ہی تو چیزیں تھیں جو انسان کو ابلیس کا چیلا نہیں بلکہ مکمل ابلیس بنا دیتی تھی۔ یہ چیزیں تھیں حشیش اور حوریں۔ اس جنت میں حیران کن حد تک خوبصورت اور نوخیز لڑکیاں رکھی جاتی تھیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حوریں ان سے زیادہ کیا خوبصورت ہوں گی، نشہ شراب کا ہو، خواہ حشیش کا، چرس کا ہو، خواہ ہیروئن کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ام الحبائث کہا ہے۔ اس میں نسوانی حسن اور جنت کا نشہ شامل ہو جائے تو انسان خود حبائث کا چلتا پھرتا مجسمہ بن جاتا ہے۔ اولاد آدم جب راہ حیات کے اس موڑ پر آئے جہاں حسن بن صبا نے جنت بنائی تھی تو اسے ابلیس کے کہے سنائی دینے لگے۔ یہاں سے ایسے قصوں اور کہانیوں نے جنم لیا جو آج بھی سنو تو دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی شک ہوتا ہے کہ یہ واقعات صداقت کے پیمانے پر پورے نہیں اترتے، لیکن یہ چھوٹی سے چھوٹی تفصیل تک سچے ہیں۔ اعمال صالحہ کہانی نہیں بنا کرتے، کہانی اعمال بد کی کوکھ سے جنم لیا کرتی ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہوتی کہ انسان نے ایک پیاسے کو پانی پلایا۔ کہانی اس سے بنتی ہے کہ ایک انسان نے ایک انسان کا خون پی لیا۔ پانی کا پیاسا کسی کہانی کا کردار نہیں بنا کرتا۔ کہانی اس انسان سے بنتی ہے جو انسان کے خون کا پیاسا ہو۔ آج داستان گو آپ کے لیے اس دور کی داستانیں لے کر آیا ہے جو سلجوکیوں کا دور حکومت تھا۔ خلافت بغداد کی چولیں ڈھیلی ہو گئی تھی۔ اسلام کا پرچم یوں پھڑپھڑا رہا تھا جیسے شمع بجھنے سے پہلے ٹمٹمایا کرتی ہے۔ اہل صلیب پرچم ستارہ و ہلال کو ہمیشہ کے لیے گرا دینے کو طوفان کی طرح بڑے آ رہے تھے۔ اللہ نے اپنے دین کو ہر دور میں سنبھالا اور سہارا دینے کا سبب پیدا کیا۔ اس پر آشوب دور میں جب خلفاء ہوس اقتدار کے دیوانے ہو کر اپنے فرائض کو بھلا بیٹھے تھے اور مسلمانوں کی عسکری قوت خلفاء کی عدم توجہی اور شاہانہ طرز بود و باش کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، اللہ نے سلجوکیوں کو بھیجا۔ ان ترک جنگجوؤں نے آ کر اسلام کے گردے ہوئے پرچم کو تھاما، دین کے بنیادیں مستحکم کی، فوج میں عسکری روح پیدا کی اور اہل صلیب کے لشکروں کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی۔ اس دور میں فرقہ باطنیہ نے سر اٹھایا اور حسن بن صبا ابلیس کے روپ میں سامنے آیا اور جسد اسلام کا کینسر بن گیا۔ حسن بن صبا آیا کہاں سے تھا؟ تھوڑا سا ذکر سلجوکیوں کا بھی ہو جائے تاکہ داستان گو کی بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ ان کا دور حکومت اسلام کے عروج اور عظمت و اقبال کا زمانہ تھا۔ سلجوکی ایک غیر مسلم جنگجو سلجوق بن یکاک نسل سے تھے جو ترکستان کے خان اعظم کے یہاں ملازم تھا۔ یہ لوگ فطرتاً جنگجو تھے۔ اللہ نے اس غیر مسلم خاندان کو اسلام کی بقا، سلطنت اسلامیہ کی سلامتی اور توسیع اور دین کے فروغ کی سعادت عطا کرنی تھی۔ اس کا سبب یوں بنا کہ سلجوق بن یکاک نے خان ترکستان کی ملازمت چھوڑ دی اور اپنے خاندان کے ساتھ بخارا چلا گیا۔ اس کا قبیلہ بھی اس کے ساتھ ہی ہجرت کر گیا کیونکہ اس میں کچھ ایسے اوصاف تھے کہ قبیلہ اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا۔ سلجوق اپنے اوصاف اور صلاحیتوں کو کسی بہتر اور عظیم مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ یقیناً کسی ایسے عقیدے اور ایسے مذہب کی تلاش میں تھا جو فطرت انسانی سے ہم آہنگ ہو۔ بخارا میں وہ اسلام سے متعارف ہوا تو اس نے بلا پیش و پیش اسلام قبول کر لیا اور اپنے خاندان اور قبیلے کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرا کے کہا کہ وہ سب مسلمان ہو جائیں۔ وہ تو حکم کے منتظر تھے۔ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، کن فیکون کا مظاہرہ تھا۔ آل سلجوق تو ترکستان میں وحشی، جنگلی اور تہذیب و تمدن سے بے بہرا مشہور تھے۔ جنگجو ایسے کہ ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن اللہ نے انہی سے اپنے دین کا تحفظ کرانا تھا۔ سلجوق صرف مسلمان ہی نہ ہوئے بلکہ اسلام کو سربلند کرنے کی ذمہ داری بھی اپنے ساتھ لے لی۔ یہ ایک اور داستان ہے کہ سلجوکیوں نے سلطنت اسلام کی عنان کس طرح اپنے ہاتھ میں لی۔ مختصر یہ کہ غیر مہذب اور آوارہ گرد ترک تہذیب اور شائستگی کے پیکر بن گئے۔ تعلیم سے بے بہرا سلجوکیوں نے عالموں اور فاضلوں کو دربار میں اکٹھا کر کے ان کی پذیرائی کی۔ ان کی خانہ بدوش ذہنیت بدنیت کے رنگ میں رنگی گئی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے
کہ دین اسلام کا، نور توحید اور رسالت کا محافظ و ناصر خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کی ذات باری نے جس طرح عرب کے بوریا نشینوں، گناہوں اور جاہلیت میں ڈوبے ہوئے بندوں کو رسالت اور اپنے دین سے نوازا تھا، اسی طرح پسماندہ ترکوں کو اعزاز بخشا کہ انہیں عسکری قوت اور کردار کی عظمت عطا کی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایران، عراق، شام، الجزیرہ اور ایشیائے کوچک پر چھا گئے۔ ان کے سامنے جو بھی اسلام دشمن طاقت آئی، اسے کچل اور مسل کر ختم کر دیا۔ بنیادی تبدیلی تو یہ آئی کہ خلافت عباسیہ کے کردار کی کمزوریوں نے سلطنت میں جو طوائف الملوکی پیدا کر دی تھی، اس کا کلا کما ہو گیا۔ سلجوکیوں نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک بادشاہی قائم کر دی، اور افغانستان سے بحیرہ روم تک کا علاقہ ایک سلطنت بن گیا، اور یہ سلطنت اسلامیہ تھی۔ بادشاہت کا نظام حکومت اسلامی کے منافی ہے، لیکن سلجوکیوں نے سلطنت کو ایک مرکز کے تحت لانے کے لیے بادشاہت کا نظام اپنایا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سلطنت میں جو انتشار اور عدم اتحاد پیدا ہو گیا تھا، وہ یکجہتی اور قومی اتحاد میں بدل گیا۔ پھر ان سلجوکیوں نے یورپ کے اہل صلیب کی جلگار کو یوں قہر و غضب سے روکا کہ انہیں بار بار حملہ کرنے کے قابل نہ چھوڑا۔ سلجوق بن یکاق کی حکومت اس کے پوتوں تغرل بیگ سلجوکی اور چغرا بیگ سلجوکی تک پہنچی۔ بادشاہوں کے خاندانوں میں یہ روایت لازمی طور پر چلتی رہی کہ سگے بھائی تحت نشینی پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی بہن ہوتی تو وہ الگ سازشیں کرتی تھی۔ محلاتی سازشیں شاہی خاندانوں میں لازمی سمجھی جاتی تھی، لیکن سلاطین آل سلجوق آپس میں اناد رکھنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ تغرل بیگ اور چغرا بیگ سگے بھائی تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا آپس میں پیار تھا کہ تحت کا وارث بڑا بھائی تھا، لیکن بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اقتدار میں اپنے ساتھ رکھا اور دو دارالسلطنت بنا دیے۔ چغرا بیگ کے لیے ترکستان کا مرو اور ہراسان کا شہر نیشا پور جو تغرل بیگ کا دارالسلطنت تھا۔ اس طرح بھائیوں میں پیار اور اتحاد بھی قائم رہا، اور سلطنت چونکہ وسیع تھی، اس لیے دو دارالسلطنت بننے سے انتظام پہلے سے بہتر ہو گیا۔ آل سلجوق نے خلیفہ کو نہ چھوڑا، اسے کچھ علاقہ دے کر اس کی حیثیت برقرار رکھی تھی۔ یہاں ایک واقعہ کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ اس وقت خلیفہ قائم بے امر اللہ تھا۔ ہجری 450 عیسوی کا ذکر ہے کہ بصاصیری نام کے ایک غیر مسلم نے خلیفہ قائم کو کمزور اور تنہا سمجھ کر بغداد پر حملہ کر دیا اور خلیفہ کو قید میں ڈال دیا۔ تغرل بیگ کو اطلاع ملی تو اس نے بصاصیری پر حملہ کر دیا اور اسے بہت بری شکست دے کر اسے گرفتار کر لایا۔ حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر میرے حوالے کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں سر اس کے سامنے پڑا تھا۔ تغرل بیگ نے سر اٹھا لیا اور خلیفہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ خلیفہ کو بصاصیری کی قید سے رہا کرا لیا گیا تھا۔ تغرل بیگ نے بصاصیری کا سر خلیفہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تغرل خلیفہ قائم بی امر اللہ نے کہا، کیا تم 4 سال انتظار کر سکتے ہو؟ کیسا انتظار؟ تغرل بیگ نے پوچھا۔ میں اس احسان کا تمہیں صلہ دینا چاہتا ہوں جو تم نے مجھ پر کیا ہے، خلیفہ قائم نے کہا۔ پہلی بات یہ ہے محترم خلیفہ، تغرل بیگ نے کہا، کہ میں نے آپ پر احسان نہیں کیا، فرض ادا کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں 4 سال انتظار کا مطلب نہیں سمجھا۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، خلیفہ نے کہا، ابھی کم سن ہے، 12-13 سال عمر ہے۔ 4 سال بعد جوان ہو جائے گی تو اس کی شادی تمہارے ساتھ کروں گا۔ یہ ایسا انعام ہے یا تحفہ ہے جو میں کسی غیر عباسی کو نہیں دے سکتا۔ ہم اپنی لڑکیاں عباسیوں میں ہی بیاہتے ہیں۔ تم سلجوکی ہو، لیکن تمہارے احسان کا صلہ اس سے کم نہیں دوں گا۔ میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی، 4 سال بعد شادی ہو جائے گی۔ 4 سال بعد خلیفہ نے اپنی بیٹی کی شادی تغرل بیگ سے کر دی۔ بادشاہوں کے ہاں رواج یہ رہا ہے کہ انہیں وزیروں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن رسمی طور پر وہ ایک وزیر اعظم اور برائے نام 2-3 وزیر رکھ لیتے تھے۔ حکم تو بادشاہ کا چلتا تھا، وزیر تائید اور خوشامد کرتے تھے۔ ان کے مشیر بھی خاشیہ بردار اور جی حضوری تھے۔ بادشاہ ان سے رسماً کسی کام یا کسی مسئلے کا مشورہ لیتا تو وہ بادشاہ کی مرضی اور مزاج کے مطابق مشورہ دیا کرتے تھے، لیکن سلجوکیوں کے یہاں یہ رواج نہیں تھا۔ سلاطین آل سلجوق علم و فضل کے قدردان تھے۔ ان کی کامیابی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ بادشاہوں جیسے دربار نہیں لگاتے تھے، اس لیے وہ خوشامدیوں اور درباریوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان کے فیصلے دو ٹوک اور اٹل ہوتے تھے۔ چغرا بیگ اور تغرل بیگ کا دور حکومت تھا جنہوں نے 2 دارالسلطنت بنا لیے تھے۔ چغرا بیگ مرو میں تھا۔ ایک روز ایک جوان سال آدمی اس کی ملاقات کے لیے آیا۔ اس شخص کا لباس بتا رہا تھا کہ وہ معمولی سا کوئی سوالی نہیں، وہ کوئی عالم یا کسی اونچے درجے کے خاندان کا فرد لگتا تھا۔ سلطان کو کیا بتاؤں؟ آپ کون ہیں؟ دربان نے پوچھا۔ اور غرض ملاقات کیا ہے؟ میرا نام خواجہ حسن توسی ہے، ملاقاتی نے بتایا۔ نیشا پور سے آیا ہوں، نیشا پور کے امام موافق کا شاگرد ہوں، ان کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر آیا ہوں، فقیہ اور محدث ہوں۔ غرض ملاقات سلطان کو بتاؤں گا۔
دربان کے لیے حکم تھا کہ کوئی عالم ملاقات کے لیے آ جائے تو اسے روکا نہ جائے۔ چنانچہ دربان نے اندر جا کر سلطان چغرا بیگ کو اطلاع دی۔ کیا وہ فقیہ اور محدث لگتا ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ ہاں سلطان محترم، دربان نے جواب دیا۔ زبان شائستہ اور لباس عالمانہ ہے، چہرے سے مہذب لگتا ہے، تو اسے اتنی دیر باہر کھڑا رکھنا خلاف تہذیب ہے۔ سلطان نے کہا، اسے فوراً اندر بھیج دو۔ چند لمحوں بعد خواجہ حسن توسی سلطان چغرا بیگ کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان نے اسے احترام سے بٹھایا۔ اے نوجوان، سلطان نے پوچھا، میں کیسے مان لوں کہ تو امام موافق کا شاگرد ہے؟ ہم جانتے ہیں امام موافق کی شاگردی کا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میرے پاس سند ہے۔ خواجہ توسی نے سند سلطان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نے فقہ اور حدیث کی اور دیگر دینی امور کی تعلیم پائی ہے۔ کیا تو فارغ التحصیل ہو گیا ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں سلطان عالی مقام، خواجہ توسی نے جواب دیا، میں مدرسے سے فارغ ہوا ہوں، تحصیل علم سے نہیں۔ علم ایک سمندر ہے، موتی اسی کے ہاتھ آتا ہے جو اس سمندر میں غوطہ زن ہو کر تہ سے سیپی اٹھا لانے کا عزم رکھتا ہے۔ سلطان چغرا بیگ کچھ متاثر ہوا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو کتنا کچھ دانش مند ہے، سلطان نے کہا۔ کتاب علم دے سکتی ہے، عقل نہیں۔ تو اپنے آپ کو کتنا دانش مند سمجھتا ہے؟ سلطان محترم، خواجہ حسن توسی نے کہا، انسان اتنا ہی احمق ہے جتنا وہ اپنے آپ کو دانش مند سمجھتا ہے، اور انسان اتنا ہی چھوٹا ہے جتنا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ فیصلے دوسرے کیا کرتے ہیں کہ فلاں احمق اور فلاں دانش مند ہے۔ ایک بات بتا توسی، سلطان نے پوچھا، حکمران میں کیا صفات اور کیسے اوصاف ہونے چاہیے کہ وہ رعایا میں ہر دل عزیز ہو اور مرنے کے بعد بھی لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں، وہ اپنے دین اور سلطنت کے لیے آگ کا طوفان ہو؟ خواجہ حسن توسی نے جواب دیا، رعایا کے لیے پانی ہو، زمین کی طرح فیاض اور آسمان کی طرح، مری ہوئی عقاب کی مانند تیز نگاہ، کوے کی طرح محتاط اور کوئل کی طرح خوشگلو ہو، شیر کی طرح بے خوف اور چاند ستاروں کی مانند راست گو ہو، یوں نہیں کہ آج ادھر کل ادھر بھٹکتا پھرے۔ کیا یہ صفات ہم میں ہیں؟ سلطان نے پوچھا۔ اگر میں نے کہا تو یہ خوشامد ہوگی، خواجہ توسی نے کہا۔ خوشامد منافقت ہے، میں منافق نہیں بننا چاہتا۔ اگر میں نے کہا سلطان میں کچھ صفات کی کمی ہے تو میں ماتوب ہوں گا، مجھ میں تاب عتاب نہیں۔ اے نوجوان، سلطان نے کہا، تیری صاف گوئی قابل داد ہے، لیکن ایک بات بتا، اگر ان صفات اور صاف میں سے ایک یا دو ہم میں نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سلطان علی مقام، خواجہ حسن توسی نے کہا، تسبیح میں 100 دانے اور گرہ صرف ایک ہوتی ہے، اگر یہ ایک گرہ کھل جائے تو تمام دانے بکھر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی وہ وصف کمزور ہو جو گرہ کی حیثیت رکھتی ہے، وہ گری تو کسی بھی وقت صفات و اوصاف کے دانے بکھیر دے گی۔ خواجہ حسن توسی، سلطان چغرا بیگ نے پرجوش لہجے میں کہا، ہم نے تجھے مشیر مقرر کیا، اگر تو نے راست گوئی اور صداقت پسندی کو قائم رکھا تو یہ ہماری پیشین گوئی ہے کہ ایک روز تو اس سلطنت کا وزیر اعظم ہوگا۔ 20-22 سال بعد سلطان چغرا بیگ کی پیشین گوئی پوری ہو گئی، خواجہ حسن توسی وزیر اعظم بن گیا۔ اس وقت کا سلطان چغرا بیگ کا پوتا سلطان ملک شاہ حکمران تھا۔ مرو یعنی دوسرے دارالسلطنت میں سلطان الب ارسلان تھا۔ خواجہ توسی سلطان الب ارسلان کا وزیر اعظم تھا۔ خواجہ حسن توسی تاریخ اسلام کی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ اسے سلجوقی سلطانوں نے نظام الملک کا خطاب دیا تھا۔ تاریخوں میں اسے خواجہ حسن توسی کا نظام الملک زیادہ لکھا گیا ہے، اس لیے وہ اسی نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ وہ دینی امور کا اور فقہ و حدیث کا عالم تھا۔ نظام الملک نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ بنایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے ساتھ ہی بہاؤالدین شداد جو اس وقت کا مشہور اسکالر تھا، اسی مدرسے میں اکٹھے پڑے تھے۔ ایک روز نظام الملک توسی اپنے کام کاج میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ نیشا پور سے ایک شخص اسے ملنے آیا ہے اور اپنا نام عمر خیام بتاتا ہے۔ نظام الملک نے ذہن پر زور دیا، یہ نام اسے کچھ مانوس لگا اور ایک شک کی بنا پر کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ عمر خیام اندر آیا۔ نظام الملک نے اسے دیکھا تو اچھل کر اٹھا۔ اس نے عمر خیام کو پہچان لیا تھا۔ دونوں اس طرح بغلگیر ہو کر ملے جیسے لمبی مدت کے بچھڑے ہوئے دوست ملا کرتے ہیں۔ وہ تھے ہی پرانے اور بچھڑے ہوئے دوست۔ امام موافق کے مدرسے میں ہم جماعت تھے۔ اس مدرسے کے متعلق تاریخوں میں لکھا ہے کہ طلباء کم ہوا کرتے تھے اور جو بھی طالب علم امام موافق کی شاگردی سے فارغ ہوتا تھا وہ حکومت یا معاشرے میں اونچے درجے پر فائز ہو جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال خواجہ حسن توسی کی تھی، جو سلطنت سلجوقی کا وزیر اعظم بنا، نظام الملک کا خطاب پایا اور تاریخ میں آج تک اس کا نام زندہ ہے اور تا ابد زندہ رہے گا۔ پھر ایک اور مثال عمر خیام کی ہے۔ عمر خیام کے رباعیات آج بھی مشہور ہیں۔ اردو میں بھی ان رباعیوں کا ترجمہ ہوا ہے اور انگریزی میں بھی۔ اس طرح عمر خیام اردو اور انگریزی ادب کا ایک مقبول شاعر بن گیا ہے۔ عمر خیام کوئی عام قسم کا شاعر نہ تھا،
وہ فلسفی شاعر تھا۔ اس کی رباعیوں میں نسوانی حسن کی رعنائیاں تو بہت ہیں، لیکن ان رباعیوں میں زندگی کا فلسفہ اور دانش ہوتی تھی۔ اس کی رباعیاں خیال کی گہرائیوں کی بدولت آج بھی زندہ ہیں۔ یہی نہیں، عمر خیام حکیم بھی تھا۔ اس نے حکمت کی پریکٹس ہی نہیں کی تھی بلکہ بعض لا علاج امراض کی دوائیاں بھی ایجاد کی تھیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمر خیام نے آب حیات بھی تیار کر لیا تھا جو ہر مرض کی دوا اور لامحدود عمر کا ضامن تھا، لیکن یہ محض روایت ہے، کسی بھی مورخ نے آب حیات کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تھا عمر خیام جو اپنے پرانے ہم جماعت خواجہ حسن توسی نظام الملک سے ملنے آیا تھا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ عمر خیام کسی امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا۔ اس کا باپ جس کا نام عثمان تھا موٹے کھدر کا کپڑا پہنتا تھا، یہ اس کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس کے بعد اس نے خیموں کی سلائی کا کام شروع کر دیا تھا، اسی وجہ سے وہ خیام کہلانے لگا، عثمان خیام۔ اس کے بیٹے عمر نے جب دیکھا کہ وہ شعر موضوع کر سکتا ہے تو اس نے باپ کے پیشے کی مناسبت سے اپنا تخلص خیام رکھ لیا۔ یہ تخلص اس کے نام کا حصہ بن گیا اور عمر خیام کے نام سے مشہور ہوا۔ کہو عمر، نظام الملک نے پرمسرت لہجے میں کہا، اتنا عرصہ کہاں رہے؟ آج تم نے لڑکپن یاد دلا دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے خواجہ، عمر خیام نے کہا، میں اب عمر نہیں عمر خیام ہوں۔ شعر و شاعری میں مقام پیدا کر لیا ہے، حکمت میں قسمت آزمائی کر رہا ہوں، علم و ادب کی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں اور حکمت بھی، لیکن ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ باپ خیمہ بافی کرتا ہے، میں نے اس پیشے کو اپنانے کی کوشش کی تھی لیکن میرے ذہنی رجحان نے اسے قبول نہیں کیا۔ میری صلاحیتیں مجھے کسی اور طرف لے جا رہی تھی۔ باپ کو بھی میں نے ناراض کر دیا کہ میں روٹی کمانے کے لیے اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ تمہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش تو تلاش کرنا ہی ہوگا، نظام الملک نے کہا۔ بغیر کام کے زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ میں تمہیں ایک عہد نامہ یاد دلانے آیا ہوں خواجہ، عمر خیام نے کہا۔ عہد نامہ ہم نے لڑکپن میں کیا تھا۔ عہد نامہ، نظام الملک نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ 22-23 سال گزر گئے ہیں عمر، ذرا سا اشارہ تو دے دو۔ نظام الملک اور عمر خیام کا ایک ہم جماعت اور بھی تھا، اس نے تو تاریخ میں ایسا نام پایا ہے کہ اسے تا قیامت بھلایا نہیں جا سکے گا۔ یہ تھا جنت ارضی کا خالق حسن بن صبا۔ ان کے ہم جماعت تو اور بھی تھے، لیکن نظام الملک، عمر خیام اور حسن بن صبا کی آپس میں دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ وہ ایک ہی کمرے میں رہتے اور جدھر ایک نے جانا ہوتا ادھر تینوں جاتے تھے۔ ایک روز حسن بن صبا نے ایک عہد نامہ پیش کیا اور تینوں دوستوں نے آپس میں یہ عہد کیا۔ یہ ان کا ایک تاریخی عہد نامہ ہے جس کا ذکر تقریباً ہر مورخ نے کیا ہے۔ اتنی مدت بعد عمر خیام نظام الملک سے ملا تو نظام الملک عہد نامہ بھول چکا تھا۔ مدرسہ کی ایک رات یاد کرو خواجہ، عمر خیام نے نظام الملک کو عہد نامہ یاد دلانے کے لیے کہا۔ ہم تینوں دوست اس روز کا پڑھا ہوا سبق دہرا کر فارغ ہوئے تو حسن بن صبا نے کہا کہ اس مدرسے کی یہ روایت ہے کہ جو یہاں سے پڑھ کر نکلا اور جسے امام موافق نے ذہین اور لائق کہا وہ کسی نہ کسی اونچے رتبے پر پہنچا۔ پھر حسن بن صبا نے کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ ہم تینوں اونچے رتبے پر پہنچیں، ہو سکتا ہے ہم تینوں میں سے کوئی ایک کسی بلند مرتبے تک جا پہنچے اور باقی دو بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کما سکیں۔ پھر حسن بن صبا نے کہا تھا کہ آؤ آپس میں عہد کریں کہ ہم میں سے جو بھی کسی اونچے منصب یا رتبے پر پہنچا تو دونوں دوستوں کی مالی معاونت کرے گا اور انہیں اپنی خوش بختی میں برابر کا شریک بنائے گا یا ان کے ذریعہ معاش کا بندوبست کرے گا اور طوطا چشمی اور خود غرضی سے گریز کرے گا۔ ہم تینوں نے پوری سنجیدگی اور سچے دل سے عہد و پیمان کیے تھے کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہاں عمر، نظام الملک نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یاد آ گیا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے سب سے زیادہ پرجوش طریقے سے عہد کیا تھا کہ مجھے اللہ نے کوئی بڑا رتبہ دے دیا اور میرے دونوں دوستوں کو میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں ان کی مالی اور ہر طرح کی معاونت کروں گا۔ تو پھر خواجہ، عمر خیام نے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اتنا عرصہ میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں بنا۔ میں اس کا کچھ بندوبست کر دوں گا، نظام الملک نے کہا۔ تم صاحب علم و فضل ہو، فلسفہ، شاعری اور حکمت میں دسترس رکھتے ہو۔ میں سلطان سے کہوں گا کہ تم سلطنت کے لیے معتمد اور سود مند ثابت ہو سکتے ہو، اور میں سلطان سے یوں کہوں گا کہ تمہیں میرے ساتھ ملازمت دے دی جائے اور تمہیں میرا معاون بنا دیا جائے۔ یہ سلاطین مجھے اچھا چاہتے ہیں اور مجھ سے بہت ہی متاثر ہیں۔ میں تمہارے کردار کی عظمت کو راج تحسین پیش کرتا ہوں، عمر خیام نے کہا۔ لیکن خواجہ، تم تو مجھے اعلیٰ منصب پر اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہو، لیکن میں اس منصب کے قابل نہیں۔ میں ساری عمر تمہارا مشکور و ممنون رہوں گا۔ نہیں عمر، نظام الملک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ذریعہ معاش کیے بغیر تم نے جو اتنا عرصہ گزارا ہے اس کے زیر اثر تمہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہا۔ میں تمہارا اعتماد بحال کرنا چاہتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ سلطان محترم میرے کہنے پر تمہیں اچھے منصب پر قبول کر لیں گے۔ نہیں خواجہ،
یہ بات نہیں، عمر خیام نے کہا، میں کام کرنے سے نہیں گھبراتا اور بے روزگاری نے مجھ پر کوئی نقصان دہ اثر نہیں چھوڑا۔ میری صلاحیتیں جس طرف چل نکلی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی راستے کی منزل تک پہنچ جاؤں۔ میں اپنی تحریریں، اشعار اور حکمت کے نسخے جو میں نے دریافت کیے ہیں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میں علم و ادب اور حکمت میں مزید تحقیقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ایک نظر انہیں دیکھ لو۔ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں جس سے میں اپنے اس تحقیقی مسلک کو آگے بڑھاؤں۔ اگر میں نے ملازمت قبول کر لی تو اس سے صرف یہ حاصل ہوگا کہ میں اور میرے اہل و عیال باعزت روٹی کھا لیں گے اور مجھے عزت حاصل ہو جائے گی۔ میری اس بات پر غور کرو خواجہ، میں صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے روٹی نہیں چاہتا، میں بنی نوع انسان کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے نایاب اور انتہائی کارآمد جڑی بوٹیاں تلاش کرنی ہیں اور کچھ قیمتی سامان بھی درکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے جس سے میں گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کر سکوں۔ نظام الملک نے اس کے کاغذات کا پلندہ دیکھا، تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ شخص علم و ادب کے لیے اور حکمت کے لیے کتنا بڑا کام کر رہا ہے، اور اگر اسے مالی معاونت مل جائے تو بنی نوع انسان کے لیے اس کی یہ کاوش بہت ہی سود مند ثابت ہوگی۔ چنانچہ اس نے عمر خیام کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور اس کا یہ تحقیقی کام سلطان علب ارسلان کو دکھایا اور اسے اس تحقیق کی افادیت اور اہمیت بتائی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سلاطین سلجوق علم و فضل اور عمر خیام جیسے تحقیقی کام کرنے والوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ سلطان نے عمر خیام کے لیے 1200 مسکال سونا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ آج کی کرنسی کے حساب سے 1200 مسکال 35,000 روپے کے برابر تھے۔ عمر خیام پہلا وظیفہ وصول کر کے نیشا پور چلا گیا۔ عمر خیام کو اتنی زیادہ مالی سہولت حاصل ہو گئی تو وہ علم و حکمت کے تحقیقی کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنی پہلی جو کتاب لکھی وہ عقیدت مندی اور شکریہ کے طور پر خواجہ نظام الملک کے نام سے منسوب کی۔ پھر اس نے اپنی تحقیق اور تجربات کی ایک اور کتاب مرتب کی جس کا نام علم المساط والمعقبات تھا، اور پھر اس نے عقیدت کے اصول و مسائل پر ایک کتاب لکھی۔ عمر خیام علم قیافہ میں بھی دسترس رکھتا تھا۔ ان کی کتابوں کی بدولت عمر خیام ایران میں اس قدر مشہور و مقبول ہو گیا کہ اسے ابو علی سینا کا ہم پلا سمجھا جانے لگا۔ عمر خیام کا مستقل قیام نیشا پور میں تھا۔ نیشا پور خراسان کا دارالسلطنت تھا اور وہاں کا سلطان ملک شاہ تھا۔ ملک شاہ ارباب علم و نور اور اہل نظر کا اتنا قدردان تھا کہ اس نے عمر خیام کی شہرت سنی تو اسے نیشا پور بلایا اور اسے اصلاح تقویم کی ذمہ داری سونپ دی۔ عمر خیام علم الاعداد میں بھی دسترس رکھتا تھا۔ اس علم میں اس نے خاصی اصلاح و ترمیم کی۔ یہ تھا عمر خیام جسے خواجہ حسن طوسی نظام الملک نے بام عروج پر پہنچایا۔ ان کا ایک تیسرا دوست بھی تھا، حسن بن صبا۔ ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں جہاں عمر خیام نظام الملک کے باعث مرو گیا تھا۔ عمر خیام نے نظام الملک کو مدرسے کے دور کا عہد نامہ یاد دلایا تو حسن بن صبا کا ذکر آیا۔ کیا جانتے ہو عمر وہ کہاں ہے؟ نظام الملک نے پوچھا۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ رے چلا گیا تھا، عمر خیام نے جواب دیا۔ وہ وہیں کا رہنے والا تھا، تمہیں یاد ہوگا وہ خاصا ہوشیار اور چلاک ہوا کرتا تھا۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو، اس نے مدرسے کے ایک لڑکے کے کچھ پیسے چرا لیے تھے۔ ہم دونوں نے اس کی وکالت کی تھی کہ حسن چور نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے یہ چوری کی تھی، پھر بھی ہم نے اسے دوست بنائے رکھا۔ ہاں عمر، نظام الملک نے کہا، مجھے یاد آ گیا۔ اس میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو ہمیں اتنی اچھی لگتی تھی کہ میں اس کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا تھا۔ یہ اس کی زبان کا کمال تھا، عمر خیام نے کہا۔ بولتے تو ہم بھی ہیں، لیکن جب وہ بولتا تھا تو کچھ اور ہی تاثر پیدا ہوتا تھا۔ ویسے بھی وہ ہوبرو تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی تاثیر تھی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا تو سننے والا بلا پسو پیش اس کی بات مان لیتا تھا۔ دونوں دوست حسن بن صبا کی باتیں کرتے رہے۔ 2-3 دنوں بعد عمر خیام چلا گیا۔ 4-5 دن گزرے ہوں گے کہ نظام الملک کو اطلاع ملی کہ رے سے ایک آدمی اسے ملنے آیا ہے۔ اپنا نام حسن بن صبا بتاتا ہے۔ حسن بن صبا، نظام الملک نے بڑے اشتیاق سے کہا اور اٹھتے ہوئے بولا، اسے فوراً اندر بھیجو۔